آداب ناظرین، RC اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ سعد اللہ خان سبیل کو سن رہے ہیں۔ HYC کے بانی سلمان خان آج BRS میں شامل ہو گئے ہیں۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ خود جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں حصہ لینے والے تھے، لیکن کل الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ان کے پرچہ نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اپنی سیاسی بقا کے لیے انہوں نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج BRS کے صدر دفتر واقع بنجار ہلز حیدرآباد پہنچ کر وہ اپنے حامیوں کے ساتھ BRS پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے گلابی کھنڈوا پہنا کر انہیں پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر، سابق ریاستی صدر نشین تلنگانہ اقلیتی کمیشن امتیازی خاک، سابق صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان، سابق صدر نشین اردو اکیڈمی مجیب الدین، محمد اعظم علی، یونس اقبانی کے علاوہ پارٹی کے کئی اقلیتی قائدین اور کارکن موجود تھے۔ کانگریس کا ایک دوہرا چہرہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مینورٹیز کو نہیں چاہتے، مینورٹیز کی آواز کو دبا رہی ہے۔ اور مجھے امید ہے، اور جب میں KTR صاحب کے سامنے ایک بات رکھا تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ کے کیا ڈیمانڈس ہیں، تو پہلا میرا اللہ گواہ ہے، پہلا ڈیمانڈ میرا یہی تھا کہ جوبلی ہلز میں ہم مینورٹیز کے لیے قبرستان ضروری ہے، کیونکہ ہم کو جب مرنے کے بعد قبرستان جانا ہے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ 15 سالوں سے مسلمان تڑپ رہا ہے، جب یہ مسلمان احتجاج کر رہا ہے تو یہی کانگریس کی حکومت ہم مسلمانوں پہ FIR درج کر رہی ہے۔ تو یہ ایک سراسر کانگریس کا ایک دوغلا چہرہ ہے جو قبرستان جو پوچھنے کے ٹائم پہ FIR درج ہو رہا ہے۔ تو ہم اسی لیے آج BRS کا ساتھ دینے کے لیے پورے نوجوان تیار ہو گئے اور منصوبہ بند طریقے سے، ایک سازش کے طریقے سے میرا نامینیشن آج ریجیکٹ کرا دیے۔ اس کا جواب برابر عوام دینے والی ہے۔ مسلمانوں میں ایک ناراضگی ہے، مسلمانوں میں وہاں پر جوبلی ہلز میں ایک ناراضگی ہے کانگریس سے کہ ایک مینورٹیز کی آواز انہوں نے دبا دی، مینورٹیز کی جو ہمت تھی انہوں نے وہاں پر ختم کرنے کی کوشش کی، مگر تم ہماری نہ ہمت کو ختم کر سکتے نہ ہماری لڑائی کو ختم کر سکتے انشاءاللہ۔ اور وہاں پر ہم BRS کا گلابی جھنڈا لہرا کے بتائیں گے اور KTR صاحب KCR صاحب کے ہاتھ مضبوط بھی کریں گے، یہاں نہیں پورے تلنگانہ ریاست میں مضبوط کریں گے۔ کہ آپ جب ایک اقلیت کو ایک مسلمان کو اگر ٹکٹ دیں گے تو آپ ساتھ دیں گے BRS کا، پھر اچانک کیسے ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ یہ اچھا سوال کرے آپ۔ یہاں پر اقلیتوں کی میں بات بھی اقلیتوں کی کیا، میں بات تو رکھا تھا ہمارے سردار جو ہمارے مرحوم ان کی اہلیہ کو میں دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کی کچھ سینیریو ہے جو میں KTR صاحب سے بیٹھ کر بات کیا۔ میں سینیریو ہے یہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا چہرہ ہونا لازم ہے، ان کے بھی دل میں ہے، مگر یہاں پر ایک ایسا پولیٹیکل مدعا ہے جو اس وقت میں سردار بھائی کی جو بیوی ہے ان سے پوچھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے، جو مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ ان کی رضامندی سے ہی وہ فیصلہ تھا، تو میں بھی وہ فیصلے میں منظور ہوں، کیونکہ میں نے تو کوشش کی تھی ایک بہن کو حق دلاؤں، مگر وہ بہن کا بھی یہی ماننا ہے، وہ ناراض نہیں ہے، تو وہ خوش ہے۔ KTR صاحب سے بات ہوئی اور مجھ سے بھی بات ہوئی، تو ہم اس کے بعد ہم بھی راضی ہوئے۔ کوئی وعدہ کیا KTR صاحب نے مسلمانوں کے لیے قبرستان کے علاوہ اور کوئی وعدہ؟ ہاں بالکل، دیکھیے پہلے تو میرا مدعا قبرستان کا تھا، اور دوسرا مدعا یہ تھا کہ جس طرح سے ہندوستان میں جو حالات بنتے آ رہے ہیں، ایک چیز بتا دوں کہ آپ جینوں کا فساد دیکھیں، وہاں پر 220 ہمارے اقلیتوں کے مسلمانوں کے دکانات جلا دی، ایسا بڑا فساد BRS کی حکومت میں نہیں ہوا۔ 2020 دکانیں جلائے بول رہا ہوں میں آپ کو، 220 دکانیں، اور وہ ہمارے اپنے لوگوں کے تھے، مگر آج کی تاریخ تک بھی ریونت ریڈی کی زبان سے وہ فساد کرنے والوں کی مذمت میں ایک الفاظ نہیں نکلے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، تو KTR صاحب نے بھروسہ دلایا کہ ایسے مدعے، ایسے حالات یہاں پر نہیں بنیں گے۔ میں ہم کو بھروسہ دلاتا ہوں، یہ بھی ایک مدعا تھا، کیونکہ دیکھیے ہماری حفاظت بھی کرنا ہمارے لیڈروں کا کام ہے، اور حالاتوں کو بھی قابو میں رکھنا ہمارے لیڈروں کا کام ہے۔ ترقی تو ہوگی، ترقی تو ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں محبت بھی قائم رہے، امن بھی قائم رہے،
تو یہ ہمارے KTR اور جو ہے نا KCR صاحب کا کہنا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں مطمئن ہوں. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ تازہ ترین معلومات کے لیے RC اردو ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کرنا نہ بھولیں.